السلام علیکم ناظرین، یہ سال ہے 1221 اور عظیم جنگجو چنگیز خان انڈیا کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ چنگیز خان کون تھا اور اس نے انڈیا کی دہلیز پر پہنچ کر انڈیا پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ میں ہوں مصباح خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل فیکٹ۔ 799 سال قبل 1221 میں عظیم منگول فاتح چنگیز خان 50,000 سپاہیوں کے ساتھ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر فاتح ٹھہرا۔ اس نے خوارزم کے شاہ جلال الدین کو شکست دی۔ اس جنگ میں جلال الدین کی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جو کہ ایک قصبے کالا باغ کے مقام پر ہوئی، جو آج پنجاب کہلاتا ہے۔ دریا کے اس پار دنیا کا سب سے امیر ملک واقع تھا، جو انڈیا کہلاتا۔ بیش بہا دولت کی زمین، ایک ایسی زمین جو پوری دنیا کا 1/3 GDP فراہم کر رہی، ایک ایسی زمین جو حملہ آوروں کے لیے جنت تھی، ایک ایسی زمین جو بیرونی مسلمانوں کی وجہ سے ترقی کر رہی تھی، کیونکہ شمالی انڈیا میں اس وقت شمس الدین التتمش کی حکمرانی تھی، جو کہ ترک مملوک حکومت کا تیسرا سلطان، جس کی بنیاد 1206 میں قطب الدین ایبک نے رکھی۔ اس جنگ کے چند ماہ پہلے چنگیز خان نے جلال الدین کی خوارزم کی وسیع سلطنت کو فتح کیا تھا۔ خوارزم کے حکمران ایرانی نہیں بلکہ ترک تھے۔ یہ ایران، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان کے کچھ حصے اور زیادہ تر شمال مغربی انڈیا، جو کہ آج افغانستان کہلاتا ہے، پر مشتمل تھی۔ چنگیز خان نے سمرقند، بخارا، نیشاپور، گورگنج اور بہت سے دوسرے شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس نے اسلام کی مرکزی اور اہم علاقوں کو تباہ کر دیا۔ اس کی فوج نے اسلامی لائبریریوں کو جلا دیا اور مسجدوں کو ٹیمپلز میں تبدیل کر دیا۔ چنگیز خان نے ایران اور افغانستان کو تباہ کر دیا اور چنگیز خان نے جلال الدین کا ازبکستان سے مغربی انڈیا تک پیچھا کیا۔ جلال الدین بھی ترک مملوک کی اسی نسل سے تعلق رکھتا تھا جیسا کہ شمالی انڈیا کے حکمران کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے اسے امید تھی کہ التتمش اسے انڈیا میں پناہ دے گا۔ جلال الدین ایک غیر ملکی ترک حملہ آور تھا جو ایران پر حکمرانی کر رہا تھا۔ اسی طرح التتمش بھی ایک ترک حملہ آور تھا جو انڈیا پر حکمران تھا۔ ایران کے لوگ جلال الدین کو اپنا نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک اسی طرح انڈیا کے لوگ التتمش کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ بابر، اکبر، اورنگزیب کو بھی اپنا نہیں مانتے تھے۔ انڈیا میں پناہ جلال الدین کی آخری امید تھی اور اس نے منگولوں سے جنگ کے لیے ایک شاندار دفاعی پوزیشن چنی۔ یہ دو اطراف سے بلند و بالا پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی اور تیسری طرف ایک بڑا دریا، دریائے سندھ تھا۔ وہ نجات کے لیے دل و جان سے دعا کر رہا تھا، لیکن جس معجزے کی اسے تلاش تھی وہ نہ ہوا۔ اس کی فوج کا 2000 میل سے آئے ہوئے مشرق جنگجوؤں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جلال الدین کی فوج کو رون دیا گیا، آخری سپاہی تک کو ذبح کر دیا گیا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کو خوفزدہ انداز میں اپنے گھوڑے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بچاؤ کے لیے بھگاتے ہوئے دیکھا تو اسے صرف دریا عبور کرنا تھا، اور اگر وہ دریا پار کر لیتا تو نہ صرف اپنے دشمن کو مار لیتا بلکہ اس کے سلطنت دہلی کو توڑ کر دنیا کا سب سے امیر ملک کو فتح کرنے کا موقع بھی تھا۔ اور اس کی کمانڈ میں منگولوں کی ایک عظیم فوج تھی جس کے پاس لڑنے کی مہلک ترین طاقت تھی، جو پہلے ہی چائنا کو فتح کر کے بیجنگ پر قبضہ کرنے کا ناقابل تصور کارنامہ سر انجام دے چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے سینٹرل ایشیا میں کراکی تھائی ایمپائر اور خوارزم کی وسیع سلطنت کو فتح کیا تھا، اور ایک نہ رکنے والی جنگی مشین تھی۔ دہلی سلطنت کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین فاتح تھا، جو کہ اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگی مہم نہیں ہارا تھا۔ وہ آسانی سے انڈیا میں داخل ہوتا، دہلی سلطنت کا قلعہ کما کرتا اور دنیا کا امیر ترین انسان بن جاتا۔ اس کی بجائے وہ انڈیا کو فتح کیے بنا واپس چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے انڈیا کو فتح کرنے کے موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا اور واپس منگول جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ افغانستان کا نظام سنبھالنے کے لیے پہلے سپاہی اور منتظمین چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ آج ہزارہ کہلانے والوں کے آباء و اجداد ہیں۔ اس کے انڈیا فتح نہ کرنے کے فیصلے نے صدیوں تک لوگوں کو الجھا کر رکھا ہے، اور یہ آج تک ایک سربستہ راز ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز ہیں کہ اس نے انڈیا کیوں نہیں فتح کیا۔ اس کے ایک چینی مشیر کی بایوگرافی کے مطابق چنگیز خان کا ازبکستان اور انڈیا کے بارڈر پر ایک بولنے والے یونیکارن سے سامنا ہوا، اور اس یونیکارن نے اسے ہدایت دی کہ وہ انڈیا سے جلدی واپس چلا جائے۔ تاریخ دان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انڈیا کا گرم ترین موسم منگولوں کے لیے بہت سخت ثابت ہوا، کیونکہ ٹھنڈے موسموں میں وہ لڑنے کے عادی تھے۔ لیکن اس تھیوری کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مملوک 1206 میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، وہ بھی ٹھنڈے موسم سے آئے تھے، اور اس کے بعد تیمور اور بابر بھی سرد آب و ہوا سے آئے تھے۔ جبکہ یہ کامیابی سے انڈیا کو فتح کر سکتے تھے تو ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ منگول کیوں نہیں؟ اس لیے یہ تھیوریز ہضم نہیں ہوتی۔ پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ چنگیز خان نے انڈیا کو مذہبی وجوہات کی بنا پر فتح نہیں کیا تھا۔ منگولوں کا قدیم پولیتھیسٹک نظام، جسے انگریزی میں شیمنزم کہتے ہیں، اس کی ہندو مت سے بہت مماثل
مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ چنگیز خان کا مذہب یا عقیدہ تھا اور بدھ مت جو کہ بنیادی طور پر ہندوازم کی ایک شکل ہے 2000 سال تک منگولوں میں موجود رہا۔ چنگیز خان کے پوتے قبلائے خان نے بدھ مت کو اختیار کیا۔ آج بھی زیادہ تر منگول بدھ ازم کو مانتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ شاید چنگیز خان اس زمین پر خون نہ بہانا چاہتا ہوگا جہاں پر ہندوازم اور بدھ ازم نے جنم لیا تھا۔ یہ ممکن ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انڈیا کو فتح کر کے چنگیز خان زمین کو بیرونی حملہ آوروں سے آزاد کروا لیتا، جنہوں نے نہ صرف بدھ ازم اور ہندوازم کو افغانستان سے ختم کیا تھا بلکہ باقی انڈیا سے بھی اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم ان وجوہات پر کیسے یقین کر لیتے ہیں؟ اس فیصلے کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں چنگیز خان کو ایک شخص اور لیڈر کی حیثیت سے جاننا ہوگا۔ چنگیز خان ایک پر اسرار شخصیت تھی۔ اس کی بے پناہ شہرت اور عزت کے باوجود ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ وہ اپنے فیصلوں کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں دیتا تھا اور اپنے پیچھے جولیس سیزر یا نیپولین بوناپارٹ کی طرح اپنی سوانح عمری نہیں چھوڑتا۔ ہم اس کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ دو ذرائع سے آتا ہے۔ پہلی، منگولوں کی سیکرٹ ہسٹری سے جو اس کی موت کے بعد لکھی گئی، اور دوسرا ان لوگوں کی زبانی جنہیں اس نے فتح کیا تھا، اس کے دشمنوں کے قصوں سے۔ یہ ذرائع ہمیں شخص کے کارناموں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ سب اس نے کیوں کیا، کیوں اس نے انڈیا کو فتح نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے ہمیں اس کی زندگی اور کیریئر کا معائنہ کرنا ہوگا۔ اس سے ہمیں اس بارے میں سراغ ملیں گے کہ اس کو اس بارے میں کس بات نے موٹیویٹ کیا تھا۔ چنگیز خان 1158 کو منگولیا میں پیدا ہوا۔ اس کا پیدائشی نام تموجن تھا۔ اس کا باپ پیسوگئی ایک قبیلے کا سردار تھا اور ایک امیر اور طاقتور آدمی تھا۔ تموجن منگولوں کے جس قبیلے میں پیدا ہوا وہ منقسم قوم تھی، جس کے قبیلے اختلافات کا شکار تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ یہ اختلافات چین کے پیدا کرتا تھے۔ چائنا مختلف منگول قبیلوں میں اختلافات اور انتشار پھیلاتے، اور جب کبھی یہ قبیلے متحد ہونا شروع ہوتے تو چین ان کے خلاف مہمات شروع کرتے، یا تو انہیں بڑی تعداد میں مارتے یا انہیں بڑی تعداد میں غلام بنا لیتے۔ تموجن کا ایک رشتہ دار جس نے منگول قبیلوں کی کنفیڈریشن بنانے کی کوشش کی تھی، اسے قید کر کے چائنا لایا گیا اور اس کے بعد اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ یہ واقعہ تموجن کی پیدائش سے چند سال پہلے کا تھا۔ صدیوں تک چائنا نے قبیلوں کو اسی طرح آپس میں لڑوائے رکھا۔ جب تموجن 12-13 سال کا تھا، اس کے والد کو قبیلے کے ایک آدمی نے قتل کر دیا اور اس کے خاندان سے قبیلے والوں نے قطع تعلق کر لیا تھا اور منگولوں کے سخت سرد موسم میں انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ منگولیا ایک وسیع، ٹھنڈا اور زیادہ تر بنجر زمین، اور وہاں درجہ حرارت عام طور پر -30 سینٹی گریڈ تک گر جاتا تھا۔ سردیوں میں کسی خاندان کے لیے اکیلے زندہ رہنا تقریباً ناممکن تھا، اور سردیوں میں بغیر کسی سہارت کے زندہ رہنا ایک خاندان کے لیے تقریباً موت تھی۔ لیکن تموجن کا خاندان کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا۔ تموجن کا بچپن بہت سخت اور ظالمانہ گزرا تھا۔ تموجن کو احساس ہوا کہ اگرچہ اس کا والد ایک دولت مند اور طاقتور آدمی تھا، لیکن جب وہ مرا تو اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی اور بآسانی سے چوری کر لی گئی۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ طاقت آپ کو امیر بنا سکتی ہے، لیکن آپ دولت سے طاقت نہیں خرید سکتے۔ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو دولت سے مزید طاقت خرید سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو آپ کی دولت آپ کو طاقتور دولت مندوں سے نہیں بچا سکتی۔ طاقت ہر بار دولت پر غلبہ پا سکتی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو زندگی بھر چنگیز خان نہیں بھولا۔ اپنی بات کی ساری زندگی اس نے ایک چیز کی تلاش کی، وہ ہے طاقت۔ اس نے دولت کو صرف ایک ہتھیار سمجھا۔ اس نے اگلی 3 دہائیاں لڑتے، آگے بڑھتے اور نئے علاقوں کو فتح کرنے میں گزار دیے۔ اس نے طاقت حاصل کرنے میں پورا زور لگا دیا۔ گزرتے سالوں کے ساتھ ساتھ اس نے طاقت حاصل کرنے کا راز سیکھا۔ 1206 میں جب وہ 50 سال کی عمر کے قریب تھا تو اس نے منگولوں کے سارے قبیلوں کو فتح کر لیا اور ایک متحدہ منگول قوم کو تخلیق کیا۔ اس قوم نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے دنیا یا کائنات پر حکمرانی کرنے والا۔ جب آپ کے پاس نئی بننے والی قوم ہوتی ہے جس کے قبیلے صدیوں تک آپس میں لڑتے رہے ہوں، تو ان کو ضم کرنے اور ان پر قبضہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک مشترکہ مقصد دے دیا جائے، اور یہی کچھ چنگیز خان نے کیا۔ اس نے انہیں چین پر حملہ کرنے پر لگا دیا۔ یہ حملہ بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد امباغئی کے قتل کا بدلہ لینا تھا اور صدیوں کی جانے والی مداخلت کی سزا دینا تھا۔ اس وقت چین پر 2 خاندانوں کی حکمرانی تھی۔ شمالی چین میں ویسٹرن شیعہ خاندان کی حکومت تھی اور مشرق میں جن ڈائناسٹی کی حکومت تھی۔ 1210 میں
چنگیز خان نے ویسٹرن ضیا کو فتح کیا جس کی حکمران نے شکست تسلیم کی اور منگول حکومت کے زیر سایہ ہو گیا۔ پھر چنگیز خان نے جن ڈائنیسٹی کے علاقوں کو فتح کیا اور اس نے 1215 میں بیجنگ پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ سال 1218 کراکی تھئی بادشاہ پر منگولوں نے حملہ کیا اور اس کے بادشاہ کو مار دیا۔ کراکی تھئی کے بادشاہ نے چنگیز خان کے داماد کا قتل کیا تھا۔ کراکی تھئی پر قبضہ کرنے سے چنگیز خان کو خوازرم کے بارڈر تک رسائی دے دی۔ اس سال چنگیز خان نے 500 افراد پر مشتمل تجارتی وفد خوازرم بھیجا تاکہ تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ خوازرم کے شاہ علاؤالدین محمد دوم جو کہ جلال الدین کے والد تھے نے تجارتی قافلوں کو اترار شہر میں مروا دیا اور چند چیزوں کو بخارا شہر میں نیلامی کے لیے پیش کر دیا۔ چنگیز خان نے پھر اپنے 3 سفیر علاؤالدین محمد کے پاس بھیجے اور مطالبہ کیا کہ اترار شہر کے گورنر کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شاہ نے ایک سفیر کا سر قلم کروا دیا اور دوسرے 2 کی بےزتی کر کے اسے واپس بھیج دیا۔ یہ کس قدر بے وقوفی کی تھی۔ چنگیز خان کے پاس اب جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے رد عمل کے طور پر خوازرم پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ علاؤالدین محمد دوم نے بھاگ کر کیسپین سی کے ایک چھوٹے جزیرے پر پناہ لی اور وہاں اس کی موت ہو گئی۔ اس کا بیٹا جلال الدین نیا بادشاہ بن گیا جس کا پیچھا چنگیز خان نے انڈیا تک کیا اور جلال الدین کی باقی فوج کا صفایا کر دیا گیا۔ 1221 کی جنگ میں جلال الدین کی فوج کو تباہ کر دیا گیا۔ جب چنگیز خان خوازرم کو فتح کر کے نکلا تو ویسٹرن ضیا کے بادشاہ جو کہ چنگیز خان سے شکست تسلیم کر چکا تھا اس نے اپنے فوجی دستے کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ یہ دھوکہ تھا اور اس کے بدلے میں خوازرم کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے ویسٹرن ضیا کو دوبارہ فتح کیا۔ یہ علاقے 1227 میں دوبارہ فتح کیے گئے اور دوبارہ جن امپائر کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بھی بغاوت کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے 1227 میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی موت کی وجہ سے انڈیا پر حملہ نہ کرنا ایک راز بن کر رہ گیا۔ اس کے تیسرے بیٹے اوگدئی نے حکومت سنبھالی اور منگولوں کا سردار بن گیا۔ اس نے جن امپائر کو فتح کرنے کا کام مکمل کیا۔ چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے چین میں یوان ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی اور وہ اس ڈائنیسٹی کا پہلا بادشاہ تھا۔ اب چنگیز خان کے حملہ آور کے طور پر کیریئر پر نظر ڈالتے ہیں۔ چنگیز خان نے ویسٹرن ضیا اور جن امپائر پر حملہ انتقامی کارروائی کے طور پر کیا تھا۔ اس نے یہ اپنے رشتہ دار امباغئی کی موت کا بدلہ لینے اور صدیوں کی چینی مداخلت کی سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ منگول شہر پر قبضہ کرنے اور چنگیز خان کے داماد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے کراکا تھائی امپائر کی خاتمہ کیا تھا۔ خوازرم پر حملہ اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر کیا تھا۔ اس نے ویسٹرن ضیا پر دوبارہ حملہ دھوکہ بازی کے جواب میں انتقام کے طور پر کیا تھا۔ اور اگر آپ چنگیز خان کے سب حملوں کے خاکوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ چنگیز خان کے حملے انتقامی کارروائیوں پر مشتمل تھے۔ وہ جنگ کی طرف تب ہی جاتا تھا جب جنگ کی وجہ ہوتی۔ اس کے بیٹے بہت باہمت تھے، انہوں نے اپنے علاقوں بڑھانے کے لیے دور دراز علاقوں پر حملے کیے۔ چنگیز خان اپنی موت کے بعد بیٹوں میں سول وار نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی نئی قوم کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی۔ وہ خود صرف اسی وقت جنگ کرتا جب اسے انتقام لینا ہوتا، جب وہ آخری حد تک پہنچ جاتا۔ اب دوبارہ انڈیا کی طرف آتے ہیں۔ مملوک حملہ آوروں کے سلطان التتمش چنگیز خان کی طرف سے بہت محتاط تھا اور اسے اکسانا نہیں چاہتا تھا۔ جب جلال الدین کا پیچھا کرتے ہوئے چنگیز خان پنجاب پہنچا تو التتمش نہایت عقل مندی سے اس معاملے سے الگ رہا۔ اگرچہ پنجاب اس کی حکومت کا حصہ تھا اور مزید عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے التتمش نے جلال الدین کو انڈیا میں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سب کر کے اس نے بات کو یقینی بنا دیا کہ چنگیز خان کے غضب کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کر کے اسے قتل کیوں نہ کیا؟ اور اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اس کی حکومت کے خاتمے اور فوج کی تباہی کے بعد جلال الدین صرف نام کا بادشاہ رہ گیا۔ وہ دوبارہ اس کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کیا انڈیا کی دولت نے چنگیز خان کو راغب نہیں کیا تھا؟ چنگیز خان دولت کو ایک ہتھیار سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے سپاہی فتوحات کے دوران بے پناہ خزانہ حاصل کرتے، لیکن ذاتی طور پر وہ کچھ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس بات پر زور دیتا کہ دولت اس کے سب سپاہیوں میں برابر تقسیم کر دی جائے۔ منگول حکومت کے پاس بے شمار دولت تھی۔ شاید یہ بھی ممکن تھا کہ وہ انڈیا کے لوگوں کو بے بنیاد نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، جو کہ پہلے ہی بیرونی حملہ آوروں کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حملہ انڈیا کے لوگوں کا خون بہا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ انڈیا کے لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، یا وہ انڈیا کے لوگوں کے ساتھ ثقافتی ہم آہنگی سمجھتا تھا جو وہ ایران یا افغانستان کے ساتھ محسوس نہیں کرتا تھا۔ ہمارے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر آپ منگول کی سوسائٹی یا کلچر کو دیکھیں تو آپ ہر طرف انڈیا کا اثر دیکھیں گے، تاکہ آج بھی یہ اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر خلاصہ کیا جائے تو 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چنگیز خان نے انڈیا پر حملہ
حملہ نہیں کیا۔ نمبر 1، اس کے قومی مفادات اسے فوری طور پر چین واپسی کا کہہ رہے تھے کیونکہ اسے چینی بغاوت کا سامنا تھا، وہ پہلے ہی خوارزم پر بہت وقت لگا چکا تھا۔ نمبر 2، اسے مملوک ڈائنسٹی کی طرف کسی اشتعال انگیزی کا سامنا نہیں تھا۔ نمبر 3، وہ کسی ایسے آدمی کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا جو پہلے ہی سب کچھ ہار چکا تھا۔ اور آخر میں اسے دولت مند ہونے کا شوق نہیں تھا، وہ صرف بدلہ لینے کے لیے ملکوں کو فتح کرنا چاہتا۔ چنگیز خان ایک ایسا جنگجو تھا جس نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے ساتھ اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔